صبر رکھو، اللہ سب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کی لاڈلی دعائیں قبول کرنے والا ہوتا ہے تو اسے یہ خاص نشانیاں ضرور ظاہر فرماتا ہے۔ اللہ قرآن میں کچھ خاص جگہوں پر اس بات کی بڑی واضح دلیل دیتا ہے کہ وہ کن لوگوں کی دعاؤں کو قبولیت بخشتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ امید کرتی ہوں کہ خیریت سے ہوگی اور ہمت اور صبر کا دامن تھامے ہوئے اللہ سے دعائیں کرتی ہوگی، کیونکہ اللہ جلد وہ خوشی تمہیں نصیب کرے گا جس کے انتظار میں تم نے جان نماز بچھایا ہے، اور اس جان نماز پر تم اپنے آنسو بہا رہے ہو۔ اور اگر تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ اللہ نے تمہاری من پسند چیز صرف تمہاری آزمائش کے لیے تم سے دور رکھی ہوئی ہے، اور اس انتظار کے بعد تمہاری دعاؤں کو ہی تمہارے نصیب کا حصہ بنا دیا جائے گا، تو تم کبھی مایوس نہ ہوتے اور نہ ہی اللہ کی ذات سے بے اعتبار ہوتے۔ تو سنو، وہ رحمان و رحیم ہے، بے شک وہ تمہاری دعائیں قبول کرے گا، اور وہ دن دور نہیں جب اللہ پاک خفیہ وسیلوں سے تمہاری چاہت تم تک پہنچا دے گا، کیونکہ دعائیں رد نہیں ہوتی، محفوظ کر لی جاتی ہیں۔ جو تم مانگ رہے ہو وہ اگر نہ بھی ملے تب بھی تمہارے ہاتھ کبھی خالی نہیں رہیں گے، وہ ہمیشہ بڑھ کر عطا کرتا ہے، اور دیکھنا وہ تم کو ایک دن حیران کر دے گا۔ دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، قبول ہو یا نہ ہو، کیونکہ جواب ضرور آتا ہے، جھولی خالی نہیں رہتی۔ مطمئن ہو جاؤ کہ تمہارا رب تمہیں اشارہ ہی کر رہا ہے، اس نے تمہیں اپنے اتنے قریب کر لیا ہے کہ اب تم اپنے رب سے باتیں کرتے ہو، تمہیں اتنا عزیز ہو گیا ہے کہ اس سے باتیں کرتے کرتے تمہاری پلکیں بھیگ جاتی ہیں، اور بس اب تمہاری زندگی کا مقصد اس رب کو راضی کرنا ہی رہ گیا ہے۔ جانتے ہو، کبھی کبھی اللہ تمہاری دعاؤں کو بھی آزمائش بناتا ہے، اور جانتے ہو کیسے وہ جب ہر راستہ بند کر دیتا ہے اور امید کی آخری شمع تک بجھا دیتا ہے، آگے کوئی بھی راستہ نہیں نظر آتا اور نہ ہی اللہ کی مدد کہیں سے نظر آتی ہے، اور مایوسی تمہیں ہر طرف سے گھیر لیتی ہے، اور بس یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تمہاری دعائیں آزماتا ہے۔ تمہاری دعاؤں کی قبولیت میں دیری کر کے وہ تمہاری محبت کو آزماتا ہے۔ وہ جانتا ہے اس وقت اس کے بندے کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، اور اس وقت مانگی گئی دعائیں قبولیت میں دیر ضرور ہوتی ہیں، لیکن قبولیت کا درجہ پا جاتی ہیں۔ ہمت رکھو، اللہ سب جانتا ہے، صبر رکھو، اللہ سب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کی لاڈلی دعائیں قبول کرنے والا ہوتا ہے تو اسے یہ خاص نشانیاں ضرور ظاہر فرماتا ہے۔ اللہ قرآن میں کچھ خاص جگہوں پر اس بات کی بڑی واضح دلیل دیتا ہے کہ وہ کن لوگوں کی دعاؤں کو قبولیت بخشتا ہے اور کن لوگوں کے لیے معجزات کے در کھول دیتا ہے۔ تو یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ تمہاری دلی دعا تب قبول کرتا ہے جب تم ایک بار اللہ کی رضا میں پوری طرح سے داخل ہو جاتے ہو اور مکمل طور پر سر تسلیم خم کر دیتے ہو۔ تم مہربان تمہاری لاڈ اٹھائے گا، اور لوگ تمہیں ڈرائیں گے، تمہیں گمراہ کریں گے اور تم پر خوف طاری کر سکتے ہیں، لیکن تمہیں مضبوط ہو کر ڈٹے رہنا ہے، کیونکہ لاڈلی دعاؤں کی قبولیت صرف اس صورت میں ہوتی ہے جب تم دنیا کی پیدا کیے گئے وسوسوں سے دور ہو جاتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ خود تمہارے راستے آسان فرماتا ہے، جو تمہارا ہوتا ہے اسے تم تک پہنچا دیتا ہے، اور جو بہتر نہ ہو اس کی دوری پر تمہیں مطمئن کر دیتا ہے۔ اور قرآن خود اس بات کا اشارہ دے رہا ہے، اور برائی کرنے والے بھلائی کرنے والے دونوں کے حال کا اللہ پر روشن ہے۔ اللہ چاہتا تو اس معاملے میں تم سے سختی کرتا، مگر اللہ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب حکمت بھی ہے، اور اللہ اپنی رہنمائی فرماتا ہے۔ وہ لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے
اور وہ ہر چیز سے بخوبی واقف ہے، اور اس کی نور کی طرف ہدایت پانے والے ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جنہیں بلند کرنے کا اور جن میں اللہ کے نام کی یاد کا اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ اور اگر آج تم دعائیں کرتے کرتے تھک چکے ہو اور چاہتے ہو کہ تمہاری دعاؤں میں تاثیر ہو جائے، وہ قبولیت کا درجہ پا جائے، تو یہ ایک کام ضرور کرنا، اللہ تمہاری ہر دلی دعا قبول فرمائے گا۔ جب بھی تم اللہ سے دعا مانگو تو اللہ کو خوبصورت ناموں سے پکارا کرو۔ اگر تمہارا دل ٹوٹ گیا ہے اور ٹوٹے ہوئے دل کو لے کر تم بے حال ہو تو اللہ کو الجبار کہہ کر پکارو، اور زندگی میں جب کبھی اکیلے رہ جاؤ یا اکیلی رہ جاؤ تو اپنے رب کو الوارث کہہ کر پکارو۔ اگر ماضی کی رنجشوں سے دل گھبرانے لگے تو اللہ کو الغفار کہہ کر پکارو۔ ناممکن کو ممکن بنا لو تو اللہ کو القادر کہہ کر پکارو۔ تم جب اپنے رب کو ان پیارے ناموں سے پکارتے ہو تو اللہ قرآن میں خود فرماتا ہے تو وہ اپنے بندے کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ کو ان ناموں سے پکارا کرو، اور اگر آج تمہاری دلی خواہشات پوری نہیں ہو رہی ہو تو اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ نے تمہیں چھوڑ دیا یا تم اس کی نظر میں نہیں۔ یاد رکھو، تمہارا رب تو وہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد نواز سکتا ہے، حضرت مریم علیہ السلام کو بے موسم کے پھل دے سکتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتا ہے، تو وہ تمہاری من پسند چیز تمہیں عطا کیوں نہیں کر سکتا؟ اللہ خود فرماتا ہے، تمہارے رب کا فرمان ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ جانتے ہو تم اپنی تکلیف کو بے فضول کے سوچوں سے بڑھاتے ہو۔ تم یہ سوچنے لگتے ہو کہ تمہارا رب تمہیں نہیں سن رہا، وہ تمہیں بھول گیا ہے، وہ تمہیں نظر انداز کر رہا ہے۔ کبھی مستقبل کی فکر کرنے لگتے ہو، حالانکہ کچھ اللہ کی پوشیدہ نعمتیں اور اس کی تم پر خاص رحمتیں بھی ہوتی ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ تمہیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے ہر فیصلے کے پیچھے بڑی عظیم حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ جانتے ہو، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ہمیشہ آزماتا ہے، لیکن پوشیدہ چیزوں سے اسے نوازتا بھی ہے۔ تمہیں سکھاتا ہے کہ اللہ ہر فیصلے کے پیچھے بڑی عظیم حکمتیں پوشیدہ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو مختلف طریقوں سے آزماتا ہے، اور ان آزمائشوں کے بدلے وہ تمہیں ایسا اجر عطا فرماتا ہے جو تمہاری فہم و گمان میں بھی نہ ہو۔ یہ صرف تسلی نہیں بلکہ اللہ کی حقیقی انعامات ہیں۔ اگر تم اللہ کے دوست بن جاؤ گے نا تو اللہ صرف تمہیں ماضی اور مستقبل کے فکر سے آزاد نہیں کرے گا، بلکہ تمہارے نصیب میں ایسا لکھے گا کہ عنقریب تمہارا دل خوش ہو جائے گا۔ یاد رکھو، ہر پریشانی اتنی بڑی نہیں ہوتی جتنا ایک انسان بنا لیتا ہے۔ کیا کبھی سنا ہے کہ اندھیرے نے سویرا نہیں ہونے دیا؟ اس عظیم رب کی یہ شان ہی نہیں کہ وہ تمہیں محروم رکھے، بلکہ اللہ تعالیٰ خود آگے بڑھ کر ان کی مدد کرتا ہے جو اس سے مدد مانگتے ہیں۔ قرآن خود فرماتا ہے کہ اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دیتا ہے۔ وہ بڑا فراخ دل ہے، دانا ہے، وہ جسے جو کچھ چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے۔